السلام علیکم۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں نا کہ یار اللہ سے ناراض ہو جائے گا، یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہے، ہم سے چھوڑ دیں، اللہ کی قسم آپ کو اس چیز کا اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا جیسا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی سے متعلق مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک چور تھا جو چوریاں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ ایک بڑا ہاتھ مارا جائے، سیدھا بادشاہ کے محل گھس گیا چوری کرنے کے لیے۔ جب وہ گھوم رہا تھا تو وہ ایک کمرے میں پہنچا جہاں پر شہزادی سوئی ہوئی تھی۔ جب اس نے شہزادی کو دیکھا، شہزادی اتنی خوبصورت کہ اس کے دل میں برے خیال آنے لگے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس کے دل میں زنا کے خیال آنے لگے۔ اس نے سوچا یہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کیوں نہ میں شہزادی کے ساتھ زنا کر دوں۔ لیکن پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہونے لگا۔ اس نے کہا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے مجھے دیکھنے والا، لیکن اوپر تو ہے میرا اللہ، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اتنا اس کے دل میں وہ ڈر آنے لگا اپنے رب کا کہ اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ اور اسے بھوک لگی تو اس نے دیکھا سامنے برتن میں کچھ کھانا پڑا ہوا تھا، چاول پڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے سوچا یار بھوک لگی ہے، میں کچھ کھا لیتا ہوں۔ تو وہ اس میں سے کھانے لگا۔ پلیٹ تھی تو پلیٹ میں سے وہ کھانے لگا، جسے نوالا بناتے ہیں نا، اس نے ایک نوالا بنایا، لیکن اس نے وہ کھایا نہیں۔ اس نے سوچا اگر میں یہ نوالا کھا لوں، شہزادی جب اٹھے گی نیند میں سے، خادمہ کو بلائے گی اور اس سے پوچھے گی یہ کس نے کھایا۔ شہزادی پوچھے گی، شہزادی کو غصہ آئے گا، ظاہر سی بات ہے کوئی اس کا کھانا کھا لے بنا اجازت کے۔ تو اس نے کہا میری وجہ سے وہ خادمہ کو ڈانٹے گی، یا ہو سکتا ہے اسے کوئی سزا سنا دے، تو اس لیے اس نے وہ کھانا بھی نہیں کھایا۔ لیکن اس کا نوالا جو وہاں پر تھا وہ بنا ہوا تھا، اس نے وہ ویسے ہی رکھا، چھوڑا اور وہ چلا گیا۔ سامنے ایک مسجد تھی، اس نے کہا کہ ابھی میں یہاں سے نماز پڑھ کر پھر تھوڑا دن کے ٹائم میں نکل جاؤں گا۔ تو وہ اس نے نماز پڑھی، وہاں پر شہزادی اٹھ گئی۔ شہزادی اٹھی، شہزادی نے دیکھا، خادمہ کو بلایا کہ کھانا لاؤ۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نوالا بنا ہوا ہے، تو اس نے خادمہ سے پوچھا یہ کس نے نوالا بنایا ہے، کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ خادمہ نے کہا شہزادی صاحبہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں نے یہاں پر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ شہزادی کو غصہ آیا اور اس نے کہا یہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، یہ جا کر تم کسی مسجد میں دے کر آؤ۔ تو خادمہ جیسے ہی گئی مسجد میں، وہاں پر وہی چور بیٹھا ہوا تھا۔ تو خادمہ نے اسے کہا کہ یہ شہزادی کا کھانا تھا، لیکن اب وہ نہیں کھا رہی، یہ تم کھا لو۔ تو چور نے جیسے ہی اس کی پلیٹ ہٹائی اور دیکھا کہ وہ نوالا بنا ہوا تھا، تو وہ دیکھ کر وہ رو پڑا۔ وہ رونے لگا، زاروں زار رونے لگا، اور اوپر دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ، میں نے جو چیز بری سمجھ کر چھوڑ دی تھی کہ یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، آپ تو نے اسے حلال کر کے بھیجا ہے میرے لیے۔ تو وہ رونے لگا اور اس نے وہ کھایا۔ اور جب وہ رونے لگا تو وہ خادمہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے جا کر شہزادی کو سب کچھ بتایا کہ جب میں نے اسے کھانا دیا تو وہ رونے لگا۔ شہزادی نے کہا کہ اسے یہاں بلاؤ، میں اسے ملنا چاہتی ہوں، میں اسے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو گئے لوگ، چور کو لے آئے۔ چور جب شہزادی کے سامنے آیا تو شہزادی نے اس سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے تھے، کھانے کو دیکھ کر رو رہے تھے، تم اوپر دیکھ کر کیا بول رہے تھے، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ تو چور نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں، پھر آپ کی مرضی ہے جو آپ مجھے سزا دیں یا نہ دیں۔ اس نے سب کچھ بتایا کہ میں رات چوری کرنے آیا تھا، پھر میرے دل میں زنا کا خیال آیا، لیکن میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ گناہ ہے۔ تو شہزادی نے اس کی پوری بات سنی۔ چور نے کہا اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ مجھے سزا دیں یا چھوڑ دیں، جو آپ بھی کریں، جو بھی آپ مجھے سزا دیں گی وہ مجھے منظور ہے۔ شہزادی نے کہا کہ اسے روکو، اور پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اٹھ کر سیدھا بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ بابا آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ میری شادی کی عمر ہو گئی ہے، مجھے شادی کرنی چاہیے، مجھے کوئی شہزادہ نہیں چاہیے، کوئی بڑا سوداگر نہیں چاہیے، میں نے جسے پسند کیا ہے وہ میرے سامنے ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خدا کا نیک بندہ ہے، اس کے دل میں اتنے خیال آئے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے رب کی، اس نے اللہ کے ڈر سے وہ کوئی بھی گناہ نہیں کیا، اس لیے میں اسی لڑکے سے شادی کروں گی۔ بادشاہ نے کہا بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری مرضی ہے، تم جہاں پر شادی کرنا چاہو تم کر سکتی ہو۔ تو پھر اس نے اسی چور سے شادی کی۔ آگے چل کر بادشاہ بیمار ہونے لگا اور پھر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اس لیے وہی چور آگے چل کر وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ سو دیکھیں اس نے اللہ کے ڈر میں سے وہ گناہ کا کام چھوڑا، زنا نہیں کی، چوری نہیں کی، اور بنا اجازت کے کسی کا کھانا نہیں کھایا، تو اللہ نے اسے کتنا کچھ دیا۔ تو آپ بھی ایسا ہی کریں، برے کام چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کو آگے چل کر اللہ اس کا اجر عطا کرے گا۔